الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزائیں خود مقرر فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا ہم مطالعہ کر چکے۔ اب زنا کی سزا زیر بحث ہے۔ اس کا حکم سورہ نور میں بیان ہوا ہے۔ میں نے اسی آیت کو سر عنوان بنایا، اسے آپ کے سامنے پڑھ دیا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد دو اہم چیزوں کی طرف ذرا تفصیل کے ساتھ توجہ دلائی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان کا خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ ایک یہ چیز کہ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے اور تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات میں جو سزا بیان ہوئی ہے اس میں اور قرآن کی سزا میں فرق ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تورات میں شادی شدہ کی سزا رجم بیان ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب استثناء کا وہ حصہ رکھ دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں صورتحال اس سے مختلف ہے۔ یعنی نوعیت یہ ہے کہ اصلاً جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سنگساری ہے یا موت کی سزا ہے۔ اس میں یہ استثناء بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کنواری لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، یعنی بدکاری کرنے والا زیر بحث نہیں ہے، کنواری لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، تو اس صورت میں اسے انتہائی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اس کا مہر ادا کر کے، اور اس کی ایک رقم وہاں بیان ہو گئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لے اور پھر زندگی بھر وہ اس کو طلاق نہیں دے گا۔ یعنی اس اصول پر سزا مقرر کی گئی ہے کہ اصل میں تو موت ہی کی سزا ہے، لیکن یہاں چونکہ مسئلے کی نوعیت یہ بن گئی ہے کہ عمر چھوٹی ہے، ابھی وہ زمانہ ہے کہ جس میں پوری طرح سے ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، پھر اس میں کسی دوسرے کے گھر پر بھی ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، اس کا امکان ہے کہ یہ دونوں ہی مل کے ایک اچھی زندگی بسر کر لیں، یہ لغزش ہوئی ہے، اس سے صرف نظر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کے گویا ایک تخفیف کر دی گئی ہے۔ وہاں نوعیت یہ ہے معاملے کی، ورنہ اصلاً آپ دیکھیے تو سنگساری ہی کی سزا بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، بلکہ الہامی مذہب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اس میں فرق کیوں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام حمید الدین فراہی یہ کہتے ہیں کہ اس امت کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے، لیکن تخفیف کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کا کیا سبب ہے؟ اس میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اور تورات دونوں کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ بائبل کے دوسرے صحائف کو بھی اگر دقت نظر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی وساطت سے حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو آیت محاربہ ہے اور جس کا ہم بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں، وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ فساد فی الارض کی جو صورتیں انسانی عقل متعین کر لیتی ہے، ان میں اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کے کسی متعین حکم کی ان کی موجودگی میں خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس میں سرکشی کا پہلو بھی کسی حد تک آ جاتا ہے، تو یہ بھی فساد فی الارض قرار پا جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ دوسرے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی تھی
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خاص منصب یا ذمہ داری یا اپنے کسی مشن کے لیے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے تو وہ پھر عام لوگوں کا سا معاملہ نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ جن کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیتا ہے وہ اگر کسی موقع پر اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی نسبت سے کہہ دیں تو لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کی رگیں جاں کاٹ لیں گے۔ میں نے یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ ازواج مطہرات نے جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا، پہلے انہیں موقع دیا گیا، تو اس کے بعد یہ اصول واضح کیا قرآن مجید نے کہ اب نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرو گی تو دوہری جزا ہے، اور برائی کا راستہ اختیار کرو گی تو دوہری سزا ہے۔ تو اس سے یہ دو باتیں معلوم ہوئیں، جس کے بعد قرآن مجید کا یہ اعلان کہ موت کی سزا دو ہی صورتوں میں دی جا سکتی ہے، ایک قصاص میں اور دوسرے فساد فی الارض میں، یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر بھی وہی چیز ملحوظ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی دونوں حیثیتیں ہمیشہ نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ ان کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کا نہیں ہے، یعنی عام مسلمان قوموں کا بھی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح منتخب کیا تھا جس طرح اس نے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان کو منتخب کر کے یہ کہا تھا کہ میں نے دنیا بھر کی اقوام میں تمہارا انتخاب علی علم کیا ہے، اور پھر اسی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، دنیا والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، منصب شہادت پر وہ فائز کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر اتمام حجت کے لیے ان کو ایک خاص علاقے میں آباد کیا، ان میں ہمیشہ نبوت رہی، اور اللہ کے پیغمبر ہی حکومت کرتے رہے ایک لمبے عرصے تک۔ اللہ تعالیٰ کے براہ راست احکام ملتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، جیسے کہ بائبل میں بھی ہے، جب انہوں نے طالوت کی بادشاہی کا مطالبہ کیا ہے تو فرمایا کہ کیا میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو اللہ کی براہ راست بادشاہی میں، اللہ کی بادشاہی تکوینی طور پر تو اس پورے عالم پر موجود ہے، لیکن وہاں براہ راست، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جس کو میں نے حکومت الہیہ سے تعبیر کیا تھا، یہ لوگ زندگی بسر کرتے رہے۔ تو اس وجہ سے ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے۔ چنانچہ وہ اگر شرک کا ارتکاب کریں گے تو وہ بھی فساد قرار پا جائے گا۔ ان کے ہاں اگر بدکاری، اور خاص طور پر بغیر کسی عذر کے بدکاری، یعنی اس کی انتہائی سزا وہی دی جائے گی جو فساد فی الارض کی سزا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس سے پہلے کی کتابیں، اور پھر یہ کہ اللہ کا معاملہ کیا ہے، اس کے اصول، قانون اور سنن، یہ سمجھے بغیر اگر شریعت کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو الجھنوں پر الجھنیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر آپ نے غیر معمولی سختی برتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ جو معاملہ ان کے ہاں بدکاری کی سزا کا ہوا اور جس میں اصلاً سنگساری ہی کی سزا مقرر کی گئی ہے، اس کا باعث پہلی چیز ہے یا دوسری؟ میرا احساس یہ ہے کہ دونوں چیزیں ملحوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سخت سزا دینے کے پہلو سے پہلی چیز بھی اپنا کردار ادا کرے گی، یعنی یہ کہ وہ خدا کی منتخب قوم ہے، ان کو ایک خاص منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور یہ بات کہ اسے فساد قرار دیا جائے، اس کے لیے دوسری چیز بھی ملحوظ ہوگی، یعنی اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وہ ان کے تحت ایک نظم قائم کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، اس لحاظ سے اللہ کی بادشاہی قائم ہے۔ یہ دوسری چیز یہ تقاضا کر رہی ہے کہ کچھ ایسے جرائم جو ہمارے لیے اس طرح فساد کے تحت نہیں آتے، ان کے ہاں فساد کے تحت قرار دے دیے گئے، گویا اللہ اور رسول سے محاربہ قرار دے دیے گئے۔ تو وہاں بدکاری کی، شرک کی، حقوق والدین کی، بعض جرائم کی اگر تورات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بالکل یہی نوعیت ہے۔ اس وجہ سے ایک اس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی،
اور یہ کوشش کی تھی کہ یہ بات سمجھا دوں کہ ان دونوں کا باہمی ربط یہ ہے، یعنی یہ تخفیف ہوئی ہے لیکن تخفیف کا باعث کیا ہے اس کو متعین کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں جو قانون ہے وہ بہت سخت ہے، اور یہاں ہمارے ہاں 100 کوڑے کی سزا جیسے کہ ہم نے آیت کو پڑھا یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہمارے ہاں ہمارے فقہا نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے اس کو بھی جان لینا چاہیے۔ میں نے اس کے بارے میں خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں مزید واضح کی گئی ہیں، لیکن ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس میں شادی شدہ زانی شامل نہیں ہے، یہ کنوار زانی کی سزا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ قرآن مجید میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کو کسی دوسرے حکم سے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ عربیت کی روح سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الزانیۃ والزانی کے معنی ہی کنوار زانی کے ہیں یا مصداق ہی کنوارہ زانی ہے۔ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ اس زمانے میں بحث کر کے بتایا تھا کہ دونوں ہی کا امکان نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس وقت اس موضوع پر میں نے اپنی کتاب برہان میں بعض مضامین لکھے، نسخ احناف نے مانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ زبان و بیان کے کسی بھی پہلو سے الزانیۃ والزانی کا مصداق صرف کنوار زانیوں کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ نسخ ہوا ہے، لیکن پھر نسخ اور قرآن مجید کا نسخ اور اللہ کے حکم کا نسخ کس چیز سے ہوا ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان کرنے کے بعد خود ہی اسے تبدیل کر دیا ہے؟ قرآن مجید میں تو ایسی کسی تبدیلی کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اخبار متواترہ سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانیوں کو رجم کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو منسوخ قرار دیں گے، یعنی قرآن کے حکم کو تبدیل کر دیں گے، اور اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ صرف کنوار زانیوں کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ یہ بات زبان و بیان کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مان لیا انہوں نے کہ آیت کے مدعا میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اب نسخ ہوگا، تبدیلی کی جائے گی، اور تبدیلی اخبار متواترہ سے کی ہے، گویا ایک ہم پایا چیز ہم لے آئے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن برہان میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس نے اپنے بارے میں یہ خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ فرقان ہے، میزان ہے، کوئی دوسری چیز بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ میں ان واقعات پر بہت تفصیل سے بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ ہی حقیقت میں سوء فہم سے پیدا ہوا ہے، معاملے کی نوعیت ٹھیک طرح سے نہیں سمجھی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست تھا، اور وہ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے تحت کیا ہے۔ وہ بحث چونکہ تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہ آیت کا مصداق ہی کنوار زانی ہے، یہ شوافع کا موقف ہے، اور امام شافعی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بیان قرار دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ بات رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہے، تو اب اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان و بیان کی روح سے یہ چیز بیان قرار پا سکتی ہے یا نہیں قرار پا سکتی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے ہر حکم کے سامنے ہر مسلمان کو سر تسلیم خم کرنا ہے، لیکن یہاں معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر تو احناف کا موقف اپنایا جائے تو اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بات جس کو زبان قبول نہیں کرتی، اسالیب بیان قبول نہیں کرتے، اسے ہم بیان مان لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ قرآن مجید ایک چیستان ہے جس کو سمجھنے کی کوئی شخص بھی اہلیت نہیں رکھتا،
اور اس کا یہ دعویٰ کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یہ بھی محل نظر ہو جائے گا۔ اس پر میں نے برہان میں ایک پیراگراف لکھا تھا، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے میرا موقف بالکل واضح ہو جائے گا۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں الزانیۃ والزانی کے الفاظ سے قرآن مجید کی مراد ہی کنوار زانی ہے، تو ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اسالیب بیان میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ لغت قرآن سے واقف کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ الزانیۃ والزانی کے الفاظ سے محض کنوارہ زانی اور کنواری زانیہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آیت کے الفاظ اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بیان ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ شرع ہے، یہ اصل میں متکلم کا مدعا ہے۔ اس کے لیے ہم کو الفاظ میں دلیل دینا ہوتی ہے، وہ کن کن پہلوؤں سے دی جاتی ہے، میں نے اس کا یہاں کم و بیش استقصاء کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ آیت کے اندر کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الزانیۃ والزانی، یہ دو لفظ ہیں، تو ہمیں بتانا پڑے گا نا کہ با اعتبار لغت یہ دلائل ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کنوارہ زانی یا کنواری زانیہ مراد لیا جا سکتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جملے کی ترکیب و تالیف اس سے اباع کرتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ با اعتبار لغت لفظ کے تو وہ معنی نہیں ہوتے، لیکن جملے کی تالیف اس طرح کی ہوتی ہے کہ تالیف کسی چیز کے استثناء یا کسی چیز کے شمول پر دلالت کر دیتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ کلام کے سیاق و سباق کو اسے قبول کرنے سے انکار ہے۔ یعنی اوپر سے آیت شروع ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سورہ نازل کی ہے اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، اور اس کے بعد بہت شان کے ساتھ ایک پورا قانون بیان ہوتا ہے۔ اس میں سیاق سباق اس طرح کی کسی تخصیص کو آخر کیسے قبول کر لیں گے؟ عرف و عادت کی دلالت کی بنا پر اسے متکلم کا منشا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ متکلم کے ہاں ایک اصطلاح بن جاتا ہے، اس کا عرف بن جاتا ہے، وہ اس لفظ کو اس تخصیص کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہ قرآن مجید سے پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ روایات سے پیش کی جا سکتی ہے۔ قاضی عقل بصراحت اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ عقلی مستثنیات ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی کلام وجود میں آتا ہے تو اس کے پیدائش کے ساتھ ہی بعض چیزیں تخصیص یا تحدید کی نوعیت کی اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ یہ کلام کی پیدائش کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ کلام اس کے ساتھ وجود میں آتا ہے، اور یہ بعض اوقات تحدیدات و تخصیصات عقلی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ یعنی قاضی عقل کا فتویٰ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی مثال دے کر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے طالب علموں سے یہ کہتا ہے کہ کل تم میں سے ہر طالب علم 8 بجے پہنچے گا، جو نہیں پہنچے گا اسے 10 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اگلے دن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک طالب علم نہیں آیا، اور وہ اس لیے نہیں آیا کہ راستے میں اس کو ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، لوگ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ تو اب ہم کیا یہ کہیں گے کہ جب اس نے اس سے 10 روپے جرمانہ نہیں لیا، یا یہ کہا کہ نہیں لیا جائے گا، تو اس نے اپنے حکم میں تبدیلی کر دی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ عقلی لحاظ سے اس طرح کی صورتحال اس حکم کی پیدائشی کے وقت اس میں سے مستثنیٰ تھی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس میں بعض حضرات میزان میں بھی بعض تضادات تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کسی کلام کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں، جس کو کوئی فقیہ بیان کر دیتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حد واضح ہو گئی، یا یہ حد متعین ہو گئی، یا یہ قید لگ گئی۔ تو یہاں حقیقت میں ہم قید لگا نہیں رہے ہوتے، بلکہ جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی تھی یہاں پر، اور وہ یہ کہ ہم یہ کہتے کہ علم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ الفاظ بولے جائیں، جب اس طرح کا جملہ وجود میں آئے، یا اس سیاق میں بات کی جائے، تو اس میں سے شادی شدہ زانی مستثنیٰ ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی کو اگر آپ الٹ کر لیں اور یہ کہیں کہ یہ جو سزا بیان ہوئی ہے یہ انتہائی سزا ہے،
لہٰذا اس سزا کو دیتے وقت یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا بدکاری کرنے والا شادی شدہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ اگر کسی شخص کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ابھی الڑ جوان ہے اور ابھی اس کی اچھی تربیت بھی نہیں ہوئی تو اسے اس سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ تو یہ عقلی استثناء ہے جو اس کے اندر موجود ہے، ادھر سے بات کی جا سکتی ہے لیکن الٹ کے اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ اس میں سے شادی شدہ زانی مستثنیٰ کر دیا جائے۔ یہ وہ نازک چیز ہے جس کو زبان و بیان کے بارے میں بہت دقت نظر سے سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو زبان کا اچھا فہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ قاضی عقل بالصراحت اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا ہے، غرض کسی لحاظ سے اسے قرآن مجید کے مدعا کی شرح و تبیین قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی صورت ہو سکتی تھی نا کہ ہم یہ کہتے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی شرح ہے، اس کی تبیین ہے، اس کی وضاحت ہے، کلام کا مدعا واضح کر دیا گیا ہے، متکلم کا منشا یہی تھا کسی لحاظ سے بھی۔ یعنی یہ وہ پہلو ہوتے ہیں جس سے ہم کسی کلام میں اس طرح کا کوئی استثناء بیان کرتے ہیں، ان میں سے کسی لحاظ سے بھی اسے قرآن مجید کے مدعا کی شرح و تبیین قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ اور میں نے یہ لکھا تھا یہ اگر شرع ہے، جیسے کہ شوافے کہتے ہیں، یہ اگر شرع ہے تو پھر بیل سے گھوڑا مراد لیا جا سکتا ہے، زمین کا لفظ آسمان کے معنی میں بولا جا سکتا ہے، ثریا سے سرا کا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے، آفتاب ماہ کا ہم معنی ہو سکتا ہے، اور نور کو ظلمت کے محل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسے شرع کہنے کی جسارت کرتا ہے بغیر کسی خوف تردید کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کی بلاغت پر حرف لاتا، اس کی فصاحت سے انکار کرتا اور اس کی عبانت کو مجروح ٹھہراتا ہے۔ یعنی یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو اعلیٰ ترین اسالیب پر اپنی بات بیان کرتا ہے وہ اپنی بات بیان کرنے سے قاصر رہ گیا ہے، اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہوگے۔ قرآن مجید خداوند لم یزل کا کلام ہے، اسے افصح العرب والعجم کی زبان پر جاری کیا گیا ہے، یہ زمین پر آسمان کی حجت اور انسان کے لیے خدا کی عدالت ہے۔ کوئی شخص جسے عربی زبان اور اس کے اسالیب سے کچھ بھی واقفیت ہے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ 100 کوڑے کی سزا اگر صرف کنواری زانیہ اور کوارے زانی کے لیے خاص تھی تو اس مدعا کے اظہار کے لیے بغیر کسی دلالت سیاق، بغیر کسی حجت عرف اور بغیر کسی دلیل عقلی کے قرآن مجید جیسی کتاب میں جسے یہ دعویٰ ہے کہ جن و انسان اس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں اور وہ بلسان عربی مبین نازل ہوئی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ الفاظ کسی لحاظ سے بھی اس استثناء کو قبول نہیں کرتے، اس تحدید کو قبول نہیں کرتے۔ الفاظ تحدید کو قبول کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو بیان کر دیا تو یہ شرع و تبیین ہے، اور اگر الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی تحدید کی جا رہی ہے، کوئی تخصیص کی جا رہی ہے، کوئی استثناء بیان کیا جا رہا ہے تو یہ تغیر و تبدل ہے، نسخ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علماء اصول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ تغیر جو کلام کی پیدائش کے بعد اس میں کیا جائے گا وہ نسخ ہوگا۔ اس کے معنی یہی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اس کی مزید تفصیل کے لیے برہان میں وہ مضمون پڑھ لیجئے جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ تبیین کیا ہوتی ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اور کلام کا منشا کن کن پہلوؤں سے متعین کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات کہ تورات میں ایک سزا بیان ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہاں کوئی استدلال کیا جائے اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے بالخصوص جب کہ پیغمبر حکومت کر رہے تھے معاملے کی نوعیت بہت مختلف ہے، وہاں اس طرح کے جرائم کو فساد فی الارض قرار دے کے اور ان کی مخصوص حیثیت کے پیش نظر سخت سزائیں مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت نہیں کی، اور ہمارے لیے عمومی قانون ہے، اور وہ عمومی قانون وہ ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں بیان ہوا ہے، جس کو ہم پڑھ چکے اور جس کا ترجمہ بھی کر چکے۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر اب آگے دیکھیے۔
زنا کی سزا کا پہلا حکم سورہ نساء میں آیا ہے، یعنی قرآن مجید نے سورہ نور میں جو حکم بیان کیا ہے اس سے پہلے وہ سورہ نساء میں بھی اس کا حکم بیان کر چکا ہے۔ اس میں کوئی متعین سزا بیان نہیں کی گئی، یعنی وہاں ایسا نہیں ہے جیسے یہاں بیان ہوا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ زنا کی عادی قحبہ عورتوں کے لیے جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے۔ ہم اس آیت کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس سے پیچھے جب فساد فی الارض کا قانون زیر بحث تھا وہاں بہت تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، یہاں آپ اشارے پہ اکتفا کیجئے۔ زنا کی عادی قحبہ عورتوں کے لیے جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے اور اس جرم کے عام مرتکبین کو ایذا دی جائے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح پر آمادہ ہو جائے۔ یعنی شروع میں بس یہی تھا کہ عام مرتکبین کو ایذا دی جائے، یعنی کچھ مار پیٹ، کچھ تنبیہ، کچھ زجر، کچھ توبیخ، اور اس کے بعد انہیں نصیحت کی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن قحبہ عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے۔ اس میں پھر کیا ہوا، ان کے لیے کیا ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کا ہم تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ ایذا میں زجر و توبیخ، توہین و تذلیل اور نصیحت و ملامت سے لے کر اصلاح کے حد تک مار پیٹ سب شامل ہے۔ اس وقت چونکہ قبائلی تمدن تھا تو اس وجہ سے والدین بھی سزا دے دیتے تھے اور اسی طریقے سے معاشرے کے بزرگ بھی، تو قرآن مجید نے بھی معاملے کو وہیں تک رکھا۔ چنانچہ اس آیت کو سن لیجئے، ارشاد فرمایا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے، اور وہ مرد و عورت جو تم میں سے یہ برائی کریں انہیں ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا کے نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم اس سے پہلے جو بحث کر چکے ہیں اس سے نوعیت کیا بنتی ہے، یعنی بات تو اتنی کہی گئی تھی لیکن بعد میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی گئی کہ ایک طرف سورہ نور ہے جس میں 100 کوڑے کی سزا نازل کر دی گئی ہے، دوسری جانب حرابہ اور فساد فی الارض کی سزائیں ہیں، ان دونوں کو ملا کر اس طرح کے مجرموں سے نمٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس میں قحبہ عورتوں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کو 100 کوڑے اور رجم کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں سزائیں آیت حرابہ کے تحت دی گئیں یا فساد فی الارض کا جو قانون بیان ہوا ہے اس کے تحت دی گئیں۔ چنانچہ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ریپ کا کوئی معاملہ ہے تو یہ آیت یعنی سورہ نور کی آیت اس سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں زنا تو ہوا ہے لیکن وہ رضامندی سے نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ جرم حرابہ کی آیت کے تحت رکھا جائے گا، اور اس میں زنا کی سزا بھی چونکہ یہ جرم ہوا ہے دی جا سکتی ہے۔ تو ایک نوعیت تو وہ الگ ہو گئی۔ رضامندی کے ساتھ اگر بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے تو قرآن مجید بغیر کسی تفریق کے ایک ہی سزا بیان کر رہا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر کے قوانین میں جب ایک ہی سزا کسی جرم کی کتاب قانون میں ثبت کی جائے تو وہ انتہائی سزا ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے پھر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس کے نیچے اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا تقاضا کرتا ہے تو آپ کوئی کم تر سزا دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ وہ ہے جو آیت محاربہ میں اختیار کیا گیا ہے، یعنی انتہائی سزا بھی بیان کر دی ہے اور
سب سے زیادہ کم سزا بھی بیان کر دی ہے، یعنی اوپر تقتیل ہے اور نیچے جلا وطنی ہے۔ اگر آپ تعزیرات کا مجموعہ دیکھیں کسی بھی ملک کا، تو وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ قاضی کو اختیار ہے کہ وہ 2 سال سے لے کر 5 سال تک سزا دے سکتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ 10,000 روپے سے 1,00,000 روپے تک جرمانہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جرم اپنی نوعیت اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک ہی سزا بیان کی گئی ہے تو پھر وہ انتہائی سزا ہی ہوتی ہے۔ سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا کے نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا، یعنی جو سورہ نساء میں بیان ہوا ہے کہ کعبہ عورتوں کو گھروں میں بند کر دیجئے اور عام مرتکبین کو کچھ ایذا دے کے اصلاح کی تلقین کر کے ان سے کہیے کہ وہ اچھی زندگی بسر کریں۔ اس وقت کوئی متعین سزا نہیں تھی۔ اب جب متعین سزا بیان ہو گئی تو زنا کا معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ ہم اس سے پہلے فساد فی الارض کی سزائیں بتا چکے ہیں، لہذا ان مجرموں کو ان دونوں جرائم کا مرتکب قرار دے کر ان سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کعبہ عورتوں سے۔ البتہ عام مرتکبین کو ظاہر ہے کہ اسی آیت کے تحت اب متعین سزا دی جائے گی۔ نور کی زیر بحث آیات نے اسے ختم کر دیا، یعنی جو بات نساء میں کہی گئی تھی وہ اب مجرموں سے متعلق نہیں رہی، اور زنا کے مرتکبین کے لیے ایک متعین سزا ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی گئی۔ یعنی ایک سزا وہاں بیان ہوئی تھی، وہ ایک اجمالی سی چیز تھی، اور اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایذا دی جائے۔ اب ایذا کو قرآن مجید نے یہاں متعین کر دیا۔ یہ اجمال کی تعیین کی مثال ہے، نہ کہ نسخ کی مثال ہے۔ البتہ کعبہ عورتوں کا معاملہ اس آیت سے متعلق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہدایت کر دی گئی، اور یہ ہدایت بالکل ٹھیک قرآن مجید کے مدعا پر مبنی تھی کہ ان کو فساد فی الارض کے قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ سورہ نور کی آیت میں جو سزا بیان کی گئی ہے اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر 1، زانی مرد ہو یا عورت، اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی پاداش میں اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے لیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اختیار کیا، اور جس کی وضاحت حدیث و فقہی کتابوں میں اس زمانے کے بعض مقدمات کی رودادوں سے ہوتی ہے، اس کی روح سے۔ اب یہاں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ زانی مرد ہو یا عورت، اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ ایک ہی سزا بیان کی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو آپ 50 سے لے کر 100 تک کوڑے مار سکتے ہیں۔ اس میں پھر سب سے کم سزا بھی متعین ہو جاتی اور سب سے زیادہ سزا بھی متعین ہو جاتی۔ جب ایک ہی سزا بیان کی گئی ہے تو آگے دوسرے کرائم بھی آ جائیں گے، یہ انتہائی سزا ہے۔ زانی مرد ہو یا عورت، اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی پاداش پہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہی سزا ہے علی الاطلاق، اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آگے چل کے میں یہ بتاؤں گا کہ اب دیکھیے اس میں تحدیدات اور استثناء کیسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی زبان اور بیان کی روح سے کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کا لحاظ کر کے یہ سب کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اختیار کیا، یعنی قرآن مجید نے کیا کیا؟ علی الاطلاق سزا بیان کر دی، 100 کوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جب اس کا نفاذ کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ کوڑے مارنے کے لیے کچھ طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا نا۔ وہ طریقہ ہم حدیث و فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس میں مقدمات کی کچھ رودادیں ہیں۔ اس کی روح سے پہلی چیز کیا کی؟ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بیت، یعنی جو قرآن مجید کا حکم تھا وہ حکم یہ تھا کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو اس میں الفاظ اس بات کے متحمل ہیں کہ چاہیں تو آپ کوڑے سے یہ سزا دیں اور چاہیں تو بیت سے سزا دے دیں۔ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا یا بیت، دونوں صورتوں میں وہ نہ بہت موٹا اور سخت ہونا چاہیے اور نہ بہت پتلا اور نرم، بلکہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے زبان کا اسلوب کیا ہے، اسلوب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے 100 کوڑے مارو، جیسے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا گائے ذبح کرو۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو تو اس کے لیے کوئی خاص گائے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی تھی تو کوئی مریل گائے بھی نہیں کی جا سکتی تھی، تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک اوسط درجے کی مناسب گائے ذبح کر دی جاتی تو حکم کا منشا پورا ہو جاتا۔
زبان بیان میں جب علی الاطلاق بات کی جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے یہ لحاظ کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا موٹا اور ایسا سخت کوڑا لے لیا جائے یا بیت لے لیا جائے کہ کھال ادھیڑ کر رکھ دے، اور ایسا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سرے سے سزا کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ تو اوسط، اس میں کسی نوعیت کی کوئی تحدید و تخصیص ایسی نہیں ہوئی جو الفاظ سے متجاوز ہو گئی ہے، بلکہ الفاظ جس طرح استعمال کیے گئے ہیں ان کا مدعا نہایت خوبی سے سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔